جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کر کے از سر نو تعمیر کا منصوبہ تیار کیا۔ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پہاڑوں کی درمیانی وادی کا بہاؤ کعبہ کی سمت تھا، اور اس وقت خانہ کعبہ کے گرد صرف ایک قد آدم علیہ السلام اونچی چار دیواری تھی، چھت وغیرہ نہ تھی۔ اس لیے جب سیلاب آتا تھا تو اس کا پانی دیواروں کے اوپر سے عمارت کے اندر داخل ہو جاتا تھا اور اس میں شگاف پیدا کر دیتا تھا، جس سے اس کے انہدام کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ دوسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کے درمیان ایک کنواں کے اندر خزانہ تھا جو چوری ہو گیا۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ یہ خزانہ طلائی زیورات اور سونے کے بنے ہوئے ایک ہرن پر مشتمل تھا جو چوری ہوا، لہذا قریش نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کو منہدم کر کے از سر نو اس کی تعمیر عمل میں لائی جائے اور اسے مستعف کر دیا جائے تاکہ کسی خطرے کا اندیشہ نہ رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آغاز انہدام و تعمیر سے قبل قریش کی ایک بزرگ و ممتاز شخصیت ابو وہب بن عمرو بن مخزم نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ آئے گروہ قریش، اس بات کا دھیان رہے اس بیت اللہ کی تعمیر میں حلال کمائی کے علاوہ تمہاری حرام کمائی مثلا زنا کاری کا معاوضہ، سود کا پیسہ، غاصبانہ مال کا کوئی روپیہ پیسہ نہ لگنے پائے۔ اس اعلان سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریش میں شریعت ابراہیمی کے حرام و حلال کا تصور موجود تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بیشتر افراد عملی طور پر اس کے پابند نہ رہے ہوں، اس خیال سے کہ یہ شرف کسی ایک خاندان سے مخصوص نہ رہے۔ قریش نے کعبہ کی اس تعمیر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، چنانچہ بیرونی دروازے کا حصہ اولاد عبد مناف و زہرہ سے متعلق ہوا، رکن اسود اور رکن یمانی کی درمیانی دیوار بنی مخزوم اور دیگر قریش خاندانوں کے حصہ میں آئیں، پشت کی طرف کا حصہ بنی سہم سے متعلق، اور اسی طرح ایک پہلو بنی عبد الدارا اور بنو اسد کے حصے میں آیا۔ اس تقسیم کے نتیجہ میں انہدام و تعمیر کا کام تو مکمل ہو گیا، مگر جب اس حصہ کی تعمیر کا وقت آیا جہاں حجرہ اسود نصب ہونا تھا تو تمام قبیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر قبیلہ اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ یہ شرف اسی کو حاصل ہو، جس کا انجام یہ ہوا کہ تلواریں بلند ہونے لگیں اور کاشت و خون کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ قبائل آپس ہی میں جنگ پر آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ بنی عبد الدار نے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنے سامنے رکھا اور بنی عدی کے ساتھ مل کر جان دینے کا عہد کیا اور اپنے ہاتھ اس خون میں ڈبو دیے۔ اس کی وجہ سے تعمیری کام ایک ہفتہ تک معطل رہا۔ بالآخر اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قریش کے ایک مؤمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ کی تجویز پر یہ طے ہوا کہ کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے ثالث مقرر کیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے اسے سب مان لیں۔ چنانچہ دوسرے دن وقت سحر خانہ کعبہ جو چہرہ نظر آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جسے دیکھتے ہی سب خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے آمین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد سارا معاملہ آن حضرت کے روبرو پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا ایک کپڑا لاؤ، چنانچہ وہ لایا گیا، یا یہ کہ آپ نے دوش مبارک سے اپنی عبا اتار کر زمین پر بچھا دی اور حجرہ اسود کو اٹھا کر اس میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی اس کا گوشہ پکڑ لے۔ اسی طرح ہر قبیلے کے نمائندہ افراد نے اس کو اٹھایا اور اس مقام تک لے آئے جہاں اس کو رکھا جانا تھا، تو آپ نے بڑھ کر اپنے دست مبارک سے
حجرہ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت عملی سے ایک فتنہ عظیم کا سدباب ہو گیا۔